ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف ازا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا. انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دین عطا فرمایا. اللہ نے اس دین کو ہم تک معصوم ہادیوں کے ذریعے سے پہنچایا. اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے تھے. سارے نبی ایک جیسے نہیں تھے. اللہ نے جو نبیوں کا سردار تھا ہمیں اس کا امتی بنا دیا تھا. خالق کائنات نے مردوں کے لیے بھی معصوم نمونے بنائے. اللہ نے عورتوں کو زندگی گزارنے کے لیے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں معصوم کردار عطا فرمائے. یہ خلاصہ ہے ان گفتگوؤں کا جو میں اب تک آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دین بناتا اللہ ہے، دین بنانے میں بندوں کا اختیار نہیں ہوتا.
مقنن اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، دین بنانے میں بھی نبیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نبی کا کام اللہ کے آئے ہوئے حکم کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو اس خبر سے آگاہ کرنا جو اللہ کی طرف سے نبی کے پاس آئی ہو، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگوں کو دین پہنچانا، لوگوں کو دین سے آگاہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تبلیغ کرنا، لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ہر بندے کے ذمے یہ کام نہیں لگایا ہے، اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ ہستیوں کو مبلغ بنایا۔ ہر بندہ اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی، اللہ نے انہیں حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ ابھی ہمارے یہاں وہ وقت نہیں آیا، ابھی ایسا دور نہیں آیا کہ تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اپنایا جائے۔ ابھی صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں، تبلیغ کرنے والے کو ہم کچھ خاص القاب سے نوازتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں بناتے ہیں، لیکن گزشتہ زمانوں میں اللہ کے نبی جو تبلیغ کرتے تھے، لوگ اتنا سخت رویہ ان کے مقابل میں اپناتے تھے، لوگ نبیوں کو پتھر مارتے تھے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ اتنے پتھر مارتے تھے اللہ کی توحید کی تبلیغ کے رد عمل میں کہ حضرت زخمی ہو جاتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے، اب پتھروں میں دب گیا ہے، اب ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا، جا اپنے پروں کے ذریعے سے پتھر ہٹا، میرے نبی کے بدن پہ جو زخم آئے ہیں ان زخموں پہ اپنے پروں کو مس کر، فرشتہ نبی کے زخمی بدن پر اپنے پروں کو مس کرتا، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اگلے دن وہی نبی اسی پتھروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر اپنے خالق کی توحید کی تبلیغ کرتا تھا۔ یہاں کہہ دوں یہ بات، شیعو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ نے تجھے کتنے عظیم رہبر عطا کیے ہیں۔ اگر نبی کا بدن زخمی ہو جائے تو فرشتے کے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کبھی فرشتے کے پر جل جائیں تو اسے حضرت حسین ابن علی کے جھولے کی ضرورت ہے۔ نبیوں نے بڑی زحمتیں برداشت کی، بہت مشکل کام ہے۔ لوگ نبیوں کو چیر دیتے تھے آرے کے ذریعے سے، جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ توحید کی تبلیغ کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی تبلیغ، بت شکنی کے جرم میں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور پھر مسند اطمینان پہ یوں بیٹھا ہے ابراہیم کہ جب جلتی ہوئی آگ کی طرف جا رہا تھا نا، حضرت جبرائیل نے کہا پروردگار زمین پہ ایک ہی تو بندہ ہے جو تیری توحید کی تبلیغ کرتا ہے، جنت آگ میں جلنے جا رہا ہے، اسے بچا لینا۔ ارشاد پروردگار ہوا جبرائیل جا اس سے پوچھ، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے، حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ساتھ پرواز کرنا شروع کی، کہا اے ابراہیم جلنے جا رہے ہو؟
مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا جبرائیل ہے تو صحیح پر تیری نہیں، تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کہا جب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر مانگتے کیوں نہیں؟ مانگو اللہ مدد کرے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جبرائیل جب میں جلنے جا رہا ہوں، جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اسے جلنا پسند ہے تو اس کی راہ میں جل جائیں گے، وہ بچانا چاہے گا تو ہمیں بچا لے گا۔ یہ اطمینان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کے اس آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کہتا ہے قُلْنَا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی جس میں ابراہیم بچ جائے۔ نبیوں نے زحمتیں برداشت کی، نبیوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی تبلیغ میں۔ ظاہر ہے یہ تبلیغ اطمینان کے ساتھ کوئی بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس مشن میں کوئی اس کا مددگار بھی ہو۔ اکیلا بندہ معاشرے کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ میں اس کا حمایتی، اس کی حمایت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی ہو جو پیچھے کھڑا ہو۔ ہم نے دیکھا پیغمبر گرامی اسلام نے مکہ کی سرزمین میں بہت بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی، دین کی تبلیغ شروع کی، بہت بڑا کام تھا۔ پیغمبر مکہ کی سرزمین میں رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے، رسموں کے خلاف جہاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، رسمیں چھڑوانا بندوں سے بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا تو جب کبھی اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرو گے نا تو پھر کچھ رسمیں چھوڑ کے دیکھنا، کچھ ہوں گے پردہ نشین جو اصرار کریں گے بھئی یہ پڑھنا ہے مرنا تو ہے نہیں، ایک مرتبہ بیٹے کی شادی ہونی ہے، روز تو نہیں ہونی، میں نے تو سارے شگن کرنے ہیں، ساری رسمیں ادا کرنی ہیں۔ رسمیں بھی چھوڑنا بھی چاہو گے تو چھوڑ نہیں سکو گے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اب گھر میں شادی کے موقع پر لڑائی کون مول لے بھئی، خاموش ہو جاؤ بھئی نہیں بات مان رہے میری مجبوری ہے۔ رسموں کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہے، اور آمنہ کلال مکہ کی سرزمین میں رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہا تھا، محمد عربی عقیدے بدل رہا تھا۔ عقیدے بتا رہا تھا، بت پرست کو توحید پرستی کے سبق پڑھا رہا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے، عقیدہ بدل لینا، مذہب چینج کر لینا، مسلک چینج کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج اس دور میں، آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کی ذہنی اپروچ کیا ہوگی، ان کی سطح علمی کیا ہے، ان کے اندر حوصلہ کیا ہے، اس کا اندازہ آج لگائیں۔ 1400 سال بعد آج اس معاشرے میں کوئی بندہ مذہب چینج کر لے، سارے رشتہ دار اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس نے مذہب چینج کر دیا ہے۔ ذرا سوچو 1400 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا، جہاں عصبیت ہوتی تھی، جہاں تکبر ہوتا تھا، جہاں تعصب ہوتا تھا، جہاں جہالت ہوتی تھی، جہاں انا پرستی ہوتی تھی، وہاں کیا حالت ہوگی۔ اس معاشرے میں جو جہالت کا معاشرہ تھا، ابو جہل اس معاشرے کے سربراہ تھے، اس معاشرے میں محمد عربی جو عقیدے بدل رہا تھا، اسے بھی مددگار کی ضرورت تھی جو اس کی حمایت کرے، جو پیچھے کھڑا ہو۔ اللہ نے مکہ کی سرزمین میں پیغمبر کو 2 حمایتی عطا کیے، ایک کو ابو طالب کہا، ایک کو خدیجہ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو بہترین مددگار اس مشن کی تبلیغ میں، اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے میں، دو بہترین معاون اللہ نے عطا فرمائے۔ اتنے عظیم مددگار تھے، ایک نگہبان رسالت قرار پایا، پیغمبر کی حفاظت کرنے، اس انداز میں پیغمبر کی حفاظت کرنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کام کیا کہ صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ حضرت ابو طالب کس انداز میں حفاظت کر رہے تھے پیغمبر گرامی اسلام کی، جناب خدیجہ کس طرح حمایت کر رہی تھی، تاریخ کے اوراق میں ہے۔ لوگ آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اس بیٹے سے کہہ دو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، رشتہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، سرداری چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابو طالب نے جا کے کہا تھا نا، لوگ کہہ رہے ہیں سرداری چاہیے تو لے لو، دولت چاہیے تو لے لو، کسی بڑے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ سید الانبیاء نے جواب دیا جو حضرت ابو طالب نے ان کو جا کے نقل کیا، چچا ان سے کہہ دو، چچا ان سے کہہ دو، چچا ان سے کہہ دو، یہ دنیا کی دولت کی بات کرتے ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، میں اس ساری حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں، اللہ کی توحید کی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں حضرت ابو طالب نے یہ پیغام دے دیا، لیکن لکھا ایک بہت بڑے مورخ نے لکھا، حضرت ابو طالب سمجھتے تھے یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں نا، کن کے ساتھ مذاکرات تھے؟ دہشت گردوں کے ساتھ۔ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو، جو دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے، اس کی دلیل سے پاس دلیل کوئی نہیں، اگلے کا نظریہ دلیل سے رد کر نہیں سکتا، دلیل ہے کوئی نہیں، کسی کے سامنے دلیل پیش نہیں کر سکتا، دلیل کوئی نہیں ہے تو ہتھیار اٹھا لیتا ہے، پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے، پھر دہشت گردی کرتا ہے، زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دہشت گردی کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ دلیل۔ پیغمبر کا یہ عظیم محافظ سمجھتے تھے کہ یہ تو ابو جہل ہے نا، علم تو ہے نہیں، دلیل تو ہے نہیں، اب کوئی دہشت گردی نہ کر دیں، جاؤ شیب ابی طالب میں۔ ہاں پیغمبر کے اس عظیم محافظ نے اپنی روش کو بدلا۔ ایک محقق نے، ایک بہت بڑے مورخ نے لکھا، جب رات ہو جاتی تھی حضرت ابو طالب اٹھتے، اپنے بیٹے علی کو اٹھاتے، محمد کے بستر پہ سلاتے، محمد عربی کو اٹھاتے، اپنے بیٹے علی کے بستر پہ سلاتے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے اگر رات کی تاریکی میں حملہ ہو جائے، میرا علی ذبح ہو جائے، میرا محمد بچ جائے۔ حضرت ابو طالب سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے، صرف بھتیجا سمجھ کے تربیت نہیں کر رہے تھے، صرف بیٹا سمجھ کے خدمت نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہونے لگی ہے نا، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو بلائے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، باقی جو بیٹے تھے نا ان کو بلایا، ان میں سے حضرت ابو طالب سے کہا، ابو طالب میرا آخری وقت ہے، میں جانے لگا ہوں، یہ محمد اب تیرے حوالے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ بڑی عظمتوں والے تھے نا پیغمبر، ان خاندان والوں کو پتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں حضرت ابو طالب بہت بڑے سردار تھے، سید البطحہ تھے، سید مکہ تھے، مکہ کے بڑے سردار تھے،
مکہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بڑے بڑے لوگوں کی بیٹھکیں بنی ہوئی تھی. جو حج پہ جاتے ہیں پرانی تصویریں لینا تو وہاں ان کی بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں. یہاں فلاں بیٹھتا تھا, یہاں فلاں بیٹھتا تھا, یہاں فلاں بیٹھتا تھا. حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب اتنی عظمت کے مالک تھے, وہ جہاں بیٹھتے تھے نا ان کے اپنے بیٹے بھی ان کے قریب نہیں آتے تھے, پیچھے کھڑے ہوتے تھے, احترام میں دور کھڑے ہوتے تھے. عبد المطلب کی مسند پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. مورخین نے لکھا پیغمبر گرامی اسلام چھوٹے تھے, جہاں عبد المطلب بیٹھے ہوتے دوڑ کے آتے, اپنے دادا کی گود میں بیٹھ جاتے. ان کے چچا دوڑتے اٹھانے کے لیے, اتنے بڑے سردار کی گود میں بچہ آ کے بیٹھ گیا, ولو پوتا ہی ہے, اٹھانے لگتے. حضرت عبد المطلب کہتے پیچھے ہٹ جاؤ, اسے بیٹھنے دو, تم نہیں جانتے ہو یہ بہت بڑا سردار ہے. تم نہیں, یہ بہت, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ بہت بڑی ہستی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا اس کے پاس فرشتہ آنے والا ہے. حضرت عبد المطلب نے, بیٹا ابو طالب اس کا خیال رکھنا, اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے. کیسے حفاظت کی, کیسے تربیت کی, کیسی محبت کی, کیسے پیار کیا. گھر میں کوئی چیز تیار ہوتی تھی نا کھانے والی, حضرت ابو طالب گھر میں کہتے تھے خبردار طالب, عقیل, جعفر, علی, اس وقت تک یہ نہ کھانا جب تک میرا پہلے محمد نہ کھا لے. کسی کو پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی, پیغمبر کا انتظار کیا جاتا. محبت اور پیار, پروان چڑھ رہے نا, گود میں پروان چڑھ رہے. بڑی مشہور واقعہ ہے راہب والا, 10 سال کی عمر ہو گئی پیغمبر کی. حضرت ابو طالب جا رہے ہیں تجارت کے لیے. سید الانبیاء نے کہا میں نے بھی ساتھ جانا ہے چچا. حضرت ابو طالب نے بڑا روکا, بڑا لمبا سفر ہے, کئی دن لگیں گے, تھک جاؤ گے, آپ یہاں رہیں میں آ جاؤں گا. اصرار بڑا تو ساتھ چلے. حضرت ابو طالب بھی پیغمبر کو ساتھ لے کے چلے. 10 سال کے ہیں پیغمبر. راستے میں ایک راہب اپنی دیر پہ بیٹھا, اس نے غور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے. قافلہ بڑا عجیب ہے, قافلہ آ رہا ہے, اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. قافلے کے اوپر بادل کا سایہ ہے. کئی کمال ہے, یہاں سے تو پہلے بھی قافلے گزرتے تھے, یہ گزرگاہ ہے قافلوں کی, روز قافلے گزرتے ہیں. ایسا قافلہ آج تک نہیں آیا جس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہو. پھر اس نے اپنی کتابوں کو پڑھا تھا, اسے یاد آ گیا نا, وہ انتظار کرنے لگا. قافلہ آیا, دیر کے نیچے انہوں نے آرام کیا, دیر سے اترا. قافلے والوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مکہ سے. کدھر جا رہے ہو؟ یمن جا رہے ہیں, تجارت کے لیے جا رہے ہیں. کہ آج دوپہر کو تم میرے مہمان, آج کھانا ہمارے پاس ہو. مسافر کو راستے میں مفت کھلانے والا مل جائے, کس کا جی نہیں چاہتا؟ سب نے حامی بھر لی, آج دوپہر کو کھائیں گے. ایک شرط ہے, سب نے آنا ہے کھانے کے لیے, کوئی پیچھے نہ رہ جائے. جب جانے لگے نا تو قافلے والوں نے پیغمبر کو روک دیا. آمنہ کے لال تم یہاں رہو, پہاڑی پہ جانا ہے, اوپر چڑھائی ہے, تم بچے ہو, تم یہاں رہ جاؤ, سامان کا خیال رکھو, تمہارے لیے واپسی پہ کھانا ہم لے کے آئیں گے. قافلہ چلا گیا. قافلہ وہاں پہنچا, راہب نے دیکھا منظر بڑا عجیب ہے. قافلہ میرے پاس ہے, سایہ وہاں ہے. قافلہ ادھر, سایہ ادھر. اس نے پوچھا سارے آ گئے ہو؟ کہ سارے آ گئے. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں رہ گیا. نہیں کوئی رہ گیا. کہ ایک بچے کو چھوڑ آئے سامان کی حفاظت کے لیے. اپنے آپ سے کہنے لگا انہیں کیا ہو گیا ہے, اسی کے صدقے میں تو دعوت ہے. جاؤ اسے بھی بلا کے لے آؤ. حضرت کو بھی بلایا گیا, بادل بھی ساتھ آ گیا. جب آیا نا تو راہب نے پوچھا اس قافلے میں اس کا باپ کون ہے؟ اس قافلے میں یہ کس کا بیٹا ہے؟
حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ راہب کہتا نہیں، میرے علم کے مطابق ان کی ولادت سے پہلے ان کے بابا کا انتقال ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سچ ہے، میرا سگا بھائی تھا عبداللہ، ان کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گئے، میں نے ان کو پالا ہے، میرے گھر میں پروان چڑھے، اس لیے میں انہیں بیٹا کہتا ہوں، یہ مجھے بابا کہتے ہیں، میرا ہی بیٹا شمار ہوتا ہے میرے بھائی کا بیٹا۔ کہا اب ٹھیک کہا، اگر اجازت ہو ذرا پش سے کپڑا ہٹاؤ۔ پش سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا، فوراً کہا ابو طالب یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ آخری نبی بن کے آیا ہے۔ میں اسلام آباد کے اس مجمع میں کیسے سمجھاؤں، جس راہب نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ دیکھتے ہی پہچان گیا یہ نبی ہے، اور جس کی گود میں پروان چڑھتا رہا۔ جانی وہ نبی سمجھ کے حفاظت کر رہا تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ بہت بڑی عزت ہے حضرت ابو طالب کی۔ ایک بات، اللہ نے کتنی عزت عطا کی، بھئی میرے ملک کے دارالخلافہ میں رہتے ہو، سیاسی دور ہے، میں سیاسی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، مجبوری ہے، پھر زبان بندیاں ہو جاتی ہیں، پھر مشکل ہوتا ہے، لیکن معاشرہ ہے نا، تاریخ اسلام کی تبلیغ کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ دین کی تبلیغ کا پہلا جلسہ مکہ میں حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا۔ عجیب سسٹم ہے، گھر ابو طالب کا ہے، جلسے کے خطیب محمد عربی ہیں، منتظم علی ابن ابی طالب، گھر حضرت ابو طالب، خطاب آمنہ کے لال نے کرنا، انتظام حضرت علی علیہ السلام کرنا، یا علی دعوت دو، سب کو دعوت دو، جو قریش ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، قریبیوں کو بلاؤ، اللہ کا حکم ہے، آؤ ان کو دعوت دو۔ حضرت علی ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں، رات کو گھر جلسہ ہے، ہمارے گھر رات کو جلسہ ہے، آنا ہے، وہاں کھانے کا بندوبست بھی ہے، آنا ہے رات کو۔ گھر کس کا ہے؟ تھوڑا بولو، گھر کس کا ہے؟ جلسہ کس کا ہے؟ اللہ کی توحید کی تبلیغ موضوع ہے، جلسہ دین کی تبلیغ کا، گھر ابو طالب کا، منتظم علی ابن ابی طالب۔ چلو 1400 سال بعد آج کم از کم سیاسی شعور اتنا تو ہو گیا کہ باپ کسی پارٹی میں ہو، بیٹا کسی پارٹی میں ہو، لوگ گوارا کر لیتے ہیں، ہاں باپ نون لیگ میں ہو، بیٹا کھلاڑی بن جائے، لوگ برداشت کر لیتے ہیں، آزادی کا دور ہے۔ لیکن اگر بیٹا اپنی پارٹی کا جلسہ کرنا چاہے اور باپ کے گھر میں کرنا چاہے، 1400 سال بعد بھی آج بھی باپ کہے گا بیٹا یہ گوارا نہیں ہے، میں نے تجھے آزاد چھوڑا ہے، ٹھیک ہے تو پارٹی اپنی مرضی کی جائن کر لے، لیکن میری اتنی عزت تو رکھ، میرے مخالفوں کا جلسہ میرے گھر میں کر رہا ہے، اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، باہر کر لے، گراؤنڈ میں کر لے، کسی سڑک پہ کر لے، کسی اور کے ہاں کر لے، میرے گھر میں میری مخالف پارٹی کا جلسہ میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ مکہ ہے، گھر ابو طالب کا ہے، جلسہ پیغمبر کا ہے، منتظم علی ہے، ابو طالب نے روکا نہیں ہے، میرے گھر میں جلسہ کیوں نہ روکنا بتاتا ہے جو مذہب ابو طالب کا ہے وہی مذہب علی کا ہے۔ روکا سارے جمع ہو گئے،
سارے اکٹھے ہو گئے، 40 کے لگ بھگ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ آج بھی وہ گھر حضرت ابو طالب کا موجود ہے۔ 40 بندے آئے، پہلے انہیں کھانا کھلایا گیا، ان کو بھی کچھ سدھ بدھ ہو چکی تھی، چونکہ پیغمبر کو 3 سال ہو گئے تھے مبعوث پر رسالت ہوئے، خفیہ میٹنگیں ہو رہی تھیں، ان کو پتہ چل چکا تھا یہ رات کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، عمار ابن یاسر، اس کی اماں سمیہ، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ کیا چکر ہے، کوئی باتیں پتہ چل چکی تھیں، آج تفصیل سے پتہ چلنا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا، پہلا الزام لگایا، تھوڑا سارا سالن تھا، 40 بندوں نے کھا لیا، پھر بھی بچا ہوا ہے، یہ کیسی جادوگری ہے؟ بہانہ بنایا اور جادو کا شور مچاتے ہوئے چلے گئے۔ سید الانبیاء نے کہا یا علی دوبارہ دعوت دے۔ بھئی جو مکتب کی تبلیغ کرتے ہیں نا مبلغین، یہاں ان کے لیے سبق ہے، ایک دن کوئی بات نہ سنے نا، دل برداشتہ نہ ہوا کرو۔ یا علی کل پھر بلاؤ، کل انہیں پھر بلایا گیا، پھر کھانا کھلایا گیا۔ اب بات کرنا چاہتے ہیں پیغمبر، جو ہی اٹھنا چاہتے تھے نا، ایک شخص اٹھا جس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی، اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو طالب اٹھے، کہا اسکت یا آور، ٹیڑھی آنکھوں والے چپ، خاموش ہو جا۔ ظاہر میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں نا، یوں کہوں حضرت ابو طالب نے شٹ اپ کی کال دی، خبردار خاموش بیٹھ جا، لا یقومن احد منکم حتی یقول محمد، خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک محمد بات پوری نہ کر لے۔ مکہ کے سردار کی بات گونجی، خبردار کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے جب تک محمد بات پوری نہ کر لے۔ جب سارے بیٹھ گئے نا، سہم گئے ابو طالب کے جلال کو دیکھ کے۔ اب حضرت ابو طالب مڑے پیغمبر گرامی اسلام کی طرف، یہ نہیں کہا بیٹا اٹھو، یہ نہیں کہا بھتیجے اٹھو، یہ نہیں کہا میرے محمد اٹھو، بلکہ کہا قم یا سیدی و مولائی، میرے سید و سردار اٹھ، کل ما شئتا، جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے، بلغ رسالات ربک، تو اپنے رب کا پیغام پہنچا۔ ابو طالب پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ ابھی تو اعلان ہی نہیں ہوا، کہنا کیا ہے ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں قول ما شئت، جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے، بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ سمجھ نہیں آئی؟ نبی کے اعلان سے پہلے ابو طالب کہہ رہا ہے اللہ کا پیغام پہنچا۔ اللہ بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ پیغمبر کھڑے ہوئے، 2-3 باتیں کی، بڑا مختصر سا جلسہ تھا۔ پہلا جلسہ تھا اللہ کی توحید کا اعلان کیا، پہلا پیغام، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ دوسری بات، میں اس اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ اور تیسرا اعلان تھا، لوگوں جو بندہ اس کام میں میری مدد کرے گا نا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ سارے چپ بیٹھے پریشان، کیا ہے؟ توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، جو مدد کرے گا اس کی خلافت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ سارے ایسی پریشان بیٹھے تھے کہ 10 سال کا بچہ پھر اٹھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ کوئی اور ہو نہ ہو، علی ہے نا،
میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ سارے میرے معزز محترم مکرم پڑھے لکھے دوست، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو میں آپ سے پوچھوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ سارے چپ ہوں، کوئی ماسک لگا کے بیٹھا ہو، کوئی ویسے خاموش بیٹھا ہو، ایک 10 سال کا بچہ اٹھے کہ قبلہ کوئی بات نہیں، یہ نہ آئیں، میں تو ہوں نا۔ آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ روایت میں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ دیکھو توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ حمایت کر رہا، 10 سال کا بچہ کہہ رہا میں ہوں نا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا نا، میں ہوں نا، علی جو ہے نا، علی کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت کیا، میں ہوں نا، میں مدد کروں گا۔ پھر بٹھایا، پھر اٹھے، پھر بٹھایا، پھر اٹھے، میں ہوں نا یا رسول اللہ۔ اب پیغمبر نے کہا، اس مجمع کو جانتے تھے ابو طالب کا بیٹا ہے، پھر اعلان کیا، لوگوں ھذا علی فعرفوہ واسمعوا لہ واطیعوہ، اسے دیکھ لو یہ علی ہے، اسے پہچان لو یہ علی ہے، اس کی بات سنو بھی صحیح، اطاعت بھی کرو۔ اب یا رسول شہر، یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا نا، بھرے مجمع میں ایک 10 سال کا بچہ اٹھتا کہتا میں مدد کریے تیار، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، ان سارے بڑے بڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، 10 سالہ بچے کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہے نا وہ بات ماننا، جو علی کہہ رہا ہے یہ علی ہے، علی۔ جیسے مجلس ختم ہوتی ہے نا آپ کے ہاں، ہمارا بھی پڑھنے کا تجربہ بھی ہے نا، یہ جو بیک فیڈ آتی ہے نا اس کا بھی تجربہ ہے، یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو باہر نکل کے لوگ ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے، آج کیسا پڑھا، آج بس ایسے ہی پڑھا، آج بس ہماری پنجابی میں کہتے ہیں وان وٹیندا گیا، آج مونجھ کٹ دیتی، آج یہ کر دیا، آج کچھ نہیں کیا، لوگ باہر نکلے ٹولیوں میں کھڑے ہو گئے، تبصرے شروع کر دیے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا دین آ گیا ہے، یہ کیسا دین آ گیا، یہ کیسا نبی آ گیا ہے، کہتا 10 سالہ بچے کی اطاعت کرو، یہ کیسا دین آ گیا ہے، ابو طالب پر لازم ہے بیٹے کی اطاعت کرے، ابو طالب، اتنے میں حضرت ابو طالب بھی آ گئے، ہاں آؤ ابو طالب، دیکھو کیسا دین آ گیا ہے، جس کو پالا ہے نا جاؤ اس کی اطاعت کرو، اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، جاؤ اپنے بیٹے کی بات مانو، 10 سالہ بچے کے پیچھے چلو، اپنے بچے کے پیچھے چلو، اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، چاہتے تھے بھڑکائیں، ہاں ابو طالب کو کوئی جملہ نکلے، حضرت ابو طالب نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تمہیں کیا ہو گیا، یہ تعجب کی کون سی بات ہے، یہ تو مقام شکر ہے کہ بیٹا اطاعت کے قابل ہو گیا، مقام شکر ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ تو مقام شکر ہے، اللہ نے ایسا بیٹا مجھے دے دیا ہے جو اطاعت کے قابل ہے۔ حضرت ابو طالب نے یوں حمایت کی اور یہ دین آگے بڑھا، ادھر سے حضرت ابو طالب کی حمایت، ادھر سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حمایت ہے۔ میں ابھی ایمان ابو طالب پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ تو ایک مسلم بات ہے، خواہ مخواہ کے جھگڑے ہیں اس کے، ہاں یقیناً وہ مومن آل محمد ابو الائمہ ہیں، بہت بڑی ہستی ہے نا حضرت ابو طالب، محافظ اور نگہبان رسالت، ادھر سے یہ حمایت کر رہے ہیں، ادھر سے جناب خدیجہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے نا، بڑی دولت دی، اس مکہ میں میرے لوگ مقروض ہیں، میرے مرد بھی مقروض ہیں، یا رسول اللہ عورتیں بھی مقروض، یا رسول اللہ جاؤ مکہ کی بستیوں میں، مکہ کی گلیوں میں اعلان کروا دو
جو اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھے گا، میں خدیجہ قرض معاف کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مسلمان ہیں نا نئے، خدا کی قسم ان کے گردنوں پر احسان خدیجہ کا بوجھ۔ ہاں، سید الانبیاء فرماتے ہیں ما قام الدین ولا استقام الا بمال خدیجہ و سیف علی۔ ہاں، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے نا، یہ دین جو محکم ہوا ہے نا، یہ دین جو پروان چڑھا ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین پروان چڑھا مال خدیجہ کی وجہ سے اور علی کی تلوار کی وجہ سے۔ اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا یہ دین شاید وہاں رک جاتا۔ بڑا مال تھا جناب خدیجہ کے پاس، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ بیک وقت تجارت کے لیے سامان لے کے جاتا تھا۔ اب جو صرف اسلام آباد کے رہنے والے ہیں شاید وہ میرے اس بات کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھیں، لیکن جو اطراف سے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھکر سے، کوئی میاں والی سے، کوئی دیہاتوں سے، چکوال سے، تلا گنج سے یہاں آباد ہوئے نا، ان کو پتہ ہے ایک اونٹ باندھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے۔ ہاں، خدیجہ کو اتنی بڑی مالدار تھی، 1000 اونٹ جس کے دروازے پہ بندھے ہوتے تھے، مال تجارت لے کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی مالدار ملکۃ العرب خاتون، اللہ کی راہ میں یوں مال لٹایا۔ میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا، جب رخصتی ہو کے آئیے نا پیغمبر کے گھر میں، باقی سارا سامان تو جہاں جن گوداموں میں تھا یا جہاں سامان جو زمانے میں ہوتا تھا وہاں ایک بکس بریف کیس ساتھ لائی، جس بریف کیس میں صرف چابیاں تھیں خزانے کی۔ پہلے دن پیغمبر کے حوالے کرتی، اے آمنہ کے لالے، عبداللہ کے بیٹے، یہ میرے خزانے کی چابی ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لو، آج کے بعد اس کی مالک میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ اتنی بڑی معاون ہے اس دین کی تبلیغ میں۔ ایک صرف روایت اور آپ کی زحمت تمام کروں آج۔ شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، کچھ وقت کے بعد روایت میں ہے 5 سال کے لگ بھگ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر تھی۔ جناب خدیجہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی۔ یہ دور مشکل دور تھا جناب خدیجہ کے لیے۔ ملکۃ العرب ہے، مکہ میں عورتیں اس کے گھر میں خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی، لیکن شادی کے بعد سوشل بائیکاٹ ہو گئے۔ اب مکہ کی عورتیں اس گھر میں نہیں آتی، دروازے سے گزر جاتی۔ اب یہ کیفیت ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، کیفیت ہے، اور کیفیت بیان نہیں ہوتی، محسوس ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں عورتیں خدمت کرنا اعزاز سمجھتی ہوں، وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عورتیں دروازے سے کہہ کے لگاتی ہیں گزر جائیں، یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے نا، نہیں آئیں گے تیرے گھر میں، بیٹھ اکیلی۔ یوں ہی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، دروازے سے کچھ لوگ گزرے، اپنی بیٹی لے جا رہے تھے بازار بیچنے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ تنگ دستی کی وجہ سے بیٹیوں کو بازار میں فروخت کر دیتے، اپنی بیٹی کو فروخت کرنے جانے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چل گیا، کسی کو بھیجا جاؤ، انہیں بلا کے لے آؤ، بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ گھر والے آگے دروازے پر، کدھر جا رہے تھے بیٹی کو لے کے؟ کہ بیچنے جا رہے تھے، مجبوری تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ جناب خدیجہ نے واز کیا، بیٹیاں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ پیسے لے لو، یہ درہم و دینار لے لو، جاؤ گھر چلے جاؤ، بیٹی کو بیچتے نہیں ہیں۔ وہ گھر آ گئے، کچھ دنوں کے بعد اس بیٹی کی شادی تھی۔
یہ اس پورے سوشل بائیکاٹ کے دور میں پہلی دعوت تھی جو جناب خدیجہ کو موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا اور کوئی آئے نہ آئے اور کسی کو دعوت دے نہ دیں، جناب خدیجہ کو تو دعوت دینی چاہیے۔ اگر اس نے ہمیں یہ درہم و دینار نہ دیے ہوتے، آج ہماری بیٹی کسی گھر کی کنیز ہوتی۔ یہ جو آزادی کے سانس لے رہی ہے نا، یہ احسان ہے اب جناب خدیجہ کا۔ دروازے پہ آ گئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام کیا اور کہی ہماری بیٹی کی شادی ہے فلاں تاریخ کو، ہم دعوت دینے آئے ہیں، آپ آ جائیں، ہمارے گھر میں دعوت ہے، تشریف لے آنا۔ اچھا دیکھیں گے ملیکۃ العرب، اور یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا عموماً بڑوں سے زیادہ بچوں کو زیادہ شوق ہوتا، وہ زیادہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، شادی میں جانا ہے، زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ وہ دن آ گیا، جناب خدیجہ گھر کے کاموں میں مصروف، جناب سیدہ پاس آ کے کہتی اماں آج فلاں گھر شادی نہیں ہے، آپ کو دعوت ہے؟ کہاں بیٹا ہے دعوت، جانا نہیں؟ نہیں اماں میں نے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا اماں، ایک گھر نے بات دعوت دیا اب نہیں جائیں گے؟ کہ بیٹی میں ملیکۃ العرب تھی، اب شادی میں جانا ہے نا، میرے پاس کوئی زیور نہیں بچا جو میں فاطمہ کو پہنا کے جاؤں، کوئی اچھا لباس نہیں ہے میرے پاس جو شادی میں پہنا کے اپنی بیٹی کو وہاں لے جاؤں۔ اس لباس میں لے جاؤں گی نا لوگ تیرے بابا پہ باتیں کریں گی، میں برداشت نہیں کرتی وہاں تیرے بابا کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہوں۔ جملہ کہا جناب خدیجہ نے۔ 5 سال کی زہرا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کے کہتی اماں تو کیوں گھبرا گئی ہے، میرے پاس زیور بھی ہے، میرے پاس بہترین لباس بھی ہے، تو تیاری کر، میں زیور پہن کے لباس پہن کے اس شادی میں جاؤں گی۔ میری بیٹی کون سا لباس تیرے پاس، کون سا زیور تیرے پاس جو پہن کے جائے گی مجھے پتہ نہیں، کہ اماں تو تیاری کر، میں تقوی کا لباس پہنوں گی، میں شرم و حیا کا زیور پہنوں گی، اس شادی میں جا کے اپنے بابا کی عظمت کا اعلان کروں گی۔ جناب سیدہ 5 سال کی عمر میں اعلان کر رہی امت پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس، بہترین زیور سونے اور چاندی کا زیور نہیں، بہترین زیور شرم و حیا کا زیور۔ اپنی بیٹیوں کو بی بی کی سیرت پڑھاؤ، اگر چاہتے ہو نا وہ شوہر کے گھر میں جا کے بہتر زندگی گزارے تو جناب سیدہ کی سیرت کے پہلو پڑھاؤ۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ میں بھی اتر رہا تھا، کسی عزیز نے سفارش کی ایک روایت کے بارے میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا سارے کی ہماری خواہش ہے اللہ جنت دے نا، ہے نا؟ جنت چاہتے ہو؟ جنت البتہ میں طالب علم ہوں، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں شیعوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت نہ مانگا کرو، اس لیے کہ پیغمبر علی کے شیعوں کے لیے جنت کا اعلان کر کے گئے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، ہو علی کا شیعہ جنت تو سے مل جائے گی۔ پھر ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ جنت نہ مانگو، جنت میں آل محمد کی ہمسائیگی مانگا کرو۔ اللہ ہمیں اس محلے میں اس علاقے میں مکان دے دے جہاں آل محمد کا گھر ہے۔ آئیے جب ہر کوئی چاہتا ہے وہاں جائیں نا، کوئی طریقہ کوئی راستہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو پردے میں بیٹھی سماعت کر رہی ہیں نا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 عورتیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو قیامت والے دن میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔ ہاں یہ پیغام اپنے گھر پہنچانا، اگر بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں تو ٹھیک، جن کی بہنیں جن کی بیٹیاں آئی نہیں ہیں نا وہ پہنچائیں اس پیغام کو۔ امام صادق فرما رہے ہیں 3 عورتیں قیامت والے دن میری ماں زہرا کی ہمسائیگی میں ہوں گی۔
فرمایا پوچھا گیا مولا کون؟ فرمایا پہلی من صبرت علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر کے دنیا سے چلی جائے۔ شوہر غریب ہے، بیچارہ ہے، ذرائع آمدن کم ہے، وسائل تھوڑے ہیں، تانے نہیں دیتی، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر کے اس دنیا سے چلی جائے، قیامت والے دن جنت میں جناب زہرا کی ہمسائیگی میں۔ اللہ اکبر۔ دوسری فرمایا من صبرت علی سوء خلق زوجہا، شوہر بد زبان ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، شوہر بری زبان استعمال کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، یہ صبر کر کے دنیا سے چلی جائے، اللہ قیامت میں یہ اجر عطا کرے گا کہ پیغمبر کی بیٹی کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی۔ شوہر آیا، اس نے برا بھلا کہا، یہ چپ ہو گئی، تو نے گالی دے دی ہے، تو نے زہرا کی کنیز کو برا بھلا کہا ہے، میں علی کے نوکر کو کیسے کہوں؟ وہ چپ ہو جاتی ہے، صبر کر جاتی ہے، قیامت والے دن بی بی زہرا کی ہمسائیگی میں ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا وہ عورت قیامت والے دن بی بی کی ہمسائیگی میں ہوگی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو نامحرموں کی نظروں سے بچایا ہو۔ بہت مشکل ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا، اس وقت فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا، اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ لباس ہے لیکن پھر بھی ننگی۔ کیا وہ زمانہ آ نہیں گئے؟ لباس بھی ہے لیکن بدن عریان ہے۔ ہاں یہ آخرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم زہرا کو ماننے والے ہیں، ہماری بیٹیاں جناب سیدہ کی کنیز ہیں، کم از کم اتنا احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری بیٹی ننگے سر باہر نکلنے لگے، نیم عریان لباس میں باہر جانے لگے، دروازے پہ رک جایا کرو۔ شیو اپنی بیٹی سے اتنا کہا کرو، چلی جاتی اگر تو کسی اور کی کنیز ہوتی، نہ جا، تو شام غریبہ کی اجڑی زینب کی ماتمدار ہے، تو اس لباس میں نہ جا، تو جناب سکینہ کی ماتمدار ہے، تو فاطمہ کبریٰ کی عزادار ہے، ننگے سر نہ جا، اس لباس میں نہ جا، سر پہ چادر اوڑھ لے، ہاں شرم و حیا کا لباس پہن بیٹی، جا لباس پہن کے چادر پہن کے جہاں جا اس لباس میں جا، تو وہاں پہنچے بقیہ کی غریب زہرا تجھے دعا دے۔ ہاں میری کنیز گئی تھی، اس نے بدنام نہیں کیا۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، آ گیا جملہ عزادارو، خدا شاہد ہے پورے مقتل میں سید الساجدین کے حالات زندگی پڑھو نا، سجاد اتنا اکبر بھائی کو نہیں رویا جتنا زینب کی چادر کو رویا۔ یہ بہت مشکل تھا نا۔ 35 سال سجاد اپنے بابا کے غم میں نہیں رویا، علی اکبر کے غم میں نہیں رویا، غازی کے بازوؤں کو نہیں رویا، اصغر بھائی کو نہیں رویا، قاسم کے ٹکڑوں کو نہیں رویا، اون و محمد کی نوجوانی کو نہیں رویا، 35 سال زینب کی چادر کو رویا ہے۔ ہاں بازار تھا، لوگ ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اشارے کر رہے تھے، وہ دیکھو وہ باغی کی بہن جا رہی ہے، وہ دیکھو وہ بڑی بہن ہے۔ یہ اتنا صدمہ تھا، سجاد پانی کے بدلے خون روتا۔ بہت مشکل ہے۔ ہاں آزادارو ہمت نہیں ہے مجھ میں، میری طرف سے معذرت قبول کر لینا، صرف 2 جملے۔ آئی علی کی بیٹی وہاں جہاں آنے کے لائق نہیں تھی، اللہ تمہیں لے جائے۔ میں شام میں کئی دفعہ وہ جگہ دیکھ آیا ہوں، آج بھی وہ جگہ مسجد بنی امیہ میں موجود ہے جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا تھک گئی علی کی بیٹی،
کھڑی تھی علی کی بیٹیاں. ازادارو روایت ہے صاحب معالی السبتین نے لکھا ہندہ نے پیغام بھیجا میں قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں, میں دربار میں آنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا خبردار دربار میں نہ آنا, دربار کا ماحول اچھا نہیں. ہائے زینب تیری قسمت, ہندہ دربار میں آنا چاہے, دربار کا ماحول اچھا نہیں. علی کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی. جب ہندہ نے اصرار کیا ایک کرسی منگوائی گئی, وہاں رکھی گئی جہاں زینب خاک پہ بیٹھی تھی. ہندہ آ کے بیٹھ گئی نا, اس نے پہلا سوال کیا من این انتن یا اسارا, ایک دن بتا تو کس شہر کے رہنے والی ہے. ہائے زینب کیسے بتاتی, کہا من مدینہ رسول, ہمیں مدینہ کے رہنے, مدینے کا سننا تھا. نزلت الکرسی, ہندہ کرسی سے گری زمین پہ آئی, بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, قیدن مجھے معاف کر دینا, تو مدینے کی رہنے والی تھی, میں کرسی پہ بیٹھی رہی, میری آقا زادی سنے گی وہ کیا کہے گی, مجھے معاف کر دینا. اگر تو مدینے کی رہنے والی ہے میرے 3-4 سوالوں کا جواب دے. اگر مدینے کی رہنے والی ہے اتعرفینا علی ابن ابی طالب, ایک دن بتا کیا تو علی کو جانتی ہے, کہ جیسے میں جانتی ہوں ایسے علی کو کوئی نہیں جانتا. دن بتا اتعرفینا حسین ابن علی, کیا مولا حسین کو بھی جانتی ہے, میں جانتی ہوں. اتعرفینا علی ابن الحسین, کیا سید سجاد کو بھی جانتی ہے. میری آقا زادی نے قیدی کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, کہ جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا. چوتھا اور آخری سوال کا قیدین, اب تک مردوں کے متعلق سوال تھا, اب اپنا کان میرے قریب کر آہستہ بتانا اتعرفینا زینبا, کیا تو زینب کو جانتی ہے. میری آقا زادی نے کہا میرے بال ہٹا, ہندہ مجھے پہچان, میں زینب, میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس. ماتم حسین یا حسین